اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم والصلاة والسلام على أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام محفل ولایت کے ساتھ ہیوسٹن ٹیکسس سے آپ کی خدمت میں. الحمدللہ. سب سے پہلے حمد و ثناء پروردگار، تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اس پاک پروردگار کے لیے جو رب العالمین ہے، جو کائنات کا خالق ہے، مالک یوم الدین ہے، جو قدرت رکھتا ہے تمام کائنات پر اور جو تمام کائنات کا نظام چلا رہا ہے. وہ سمیع بھی ہے، علیم بھی ہے، خبیر بھی ہے، علی بھی ہے، عظیم بھی ہے. اور درود محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. پروگرام کے آغاز میں سب سے پہلے ہم پرسہ پیش کریں گے اپنے وقت کے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہم کی خدمت اقدس میں انشاءاللہ. پروردگار عالم ہمارے اس پرسے کو، اس تعزیت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. یہ وہ دن ہے ناظرین کہ ان دنوں میں کائنات مغموم ہے. یہ وہ دن ہے، آج کا دن، کہ شیر خدا امیر المؤمنین سید الوصیین علی ابن ابی طالب ابن ملجم نے سخت ضربت لگائی زہر میں بجھی ہوئی تلوار سے مولا کائنات کے سر اقدس پر. اور یہ وہ وقت ہے کہ مولا کائنات بستر پر تکلیف سے تڑپ رہے ہیں. ہمارا اور آپ کا مولا علی ابن ابی طالب. آج کا دن، آج کی رات، کل کا دن، یہ دن اہل بیت علیہم السلام پر بہت سخت دن ہے، بہت تکلیف دہ دن ہے. نہ صرف اہل بیت اطہار پر، تمام کائنات پر. کائنات رو رہی ہے، کائنات رو رہی ہے. وقت کے امام کو شہید کر دیا گیا ہے. وقت کے امام پر ایک مہلک ضربت لگائی گئی ہے. سر اقدس امیر المومنین سے خون جاری ہے. زہر نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا ہے. گھر میں، خانوادے میں بیٹے بیٹیاں بے چینی کے عالم میں، اضطراب کے عالم میں گریا کر رہے ہیں. طبیب نے جواب دے دیا ہے. اور مولا کائنات سے محبت دیکھنی ہو کہ کائنات کتنی محبت کرتی ہے. ایک بچے کا دل جو ہے وہ محبت کی سچی گواہی دیتا ہے. بچے کے اندر منافقت نہیں ہوتی. جب ایک مرتبہ طبیب نے یہ علاج بتایا تھا کہ مولا کائنات کے لیے دودھ بہت سود مند ہے، تو تاریخ میں ملتا ہے کہ علی کے دروازے پر چھوٹے چھوٹے بچوں کی قطار لگ گئی، جو ہاتھ میں کوزے لیے ہوئے، ننھے ہاتھوں میں کوزے لیے ہوئے، دودھ کے کوزے لیے ہوئے، کہ اپنے وقت کے امام کو پیش کریں تاکہ ان کی طبیعت بہتر ہو، تاکہ ان کی طبیعت سنبھلے. سب کی آنکھوں میں آنسو ہیں. مجھے نہیں معلوم اس وقت جناب زینب و ام کلثوم اور امام حسن اور حسین علیہ السلام کی کیا کیفیت ہوگی. یہ مولا جو اتنی زیادہ محبت ہم سے، ہمارا مولا، ہم اتنی محبت، یقین کیجئے ہم اپنے مولا سے نہیں کرتے جتنی ہمارے مولا ہم سے محبت کرتے ہیں. اور جب ہم
اس درد کو، اس تکلیف کو اپنے دل میں محسوس کر رہے ہیں، تو مجھے نہیں معلوم اس وقت اولاد علی کی کیا کیفیت ہوگی، اولاد علی کی مسترب کس طرح سے مسترب ہوں گے، کس طرح سے بے چین ہوں گے، میں نہیں جانتی۔ زینب ام کلثوم کس طرح گریا کر رہی ہوں گی، امام حسن اور حسین کس طریقے سے بے چین ہوں گے، جناب ام البنین بھی گھر میں موجود ہیں، جناب حضرت عباس بھی موجود ہیں، سب پریشان ہیں۔ مولا گویا بستر مرگ پر موجود ہیں، بستر شہادت پر موجود ہیں اور تڑپ رہے ہیں۔ یہ تلوار کہ جس سے ابن ملجم ملعون نے مولا کائنات پر حملہ کیا ہے، اس تلوار کو اس نے کئی روز زہر میں بجھایا، زہر کے اندر اسے ڈبویا کہ زہر اس تلوار کے اندر سرایت کر چکا تھا، اور فقط یہ ضربت نہیں تھی کہ جس نے مولائے کائنات کے سر کو پارا پارا کیا، مگر وہ زہر جو مولا کے جسم پہ اثر کر گیا۔ مولا تڑپ رہے ہیں، مولا تڑپ رہے ہیں، بستر پر موجود ہیں، تڑپ رہے ہیں، بچوں کو وصیت کی جا رہی ہے۔ ناظرین، یہ ماہ مبارک رمضان جب آیا ہے، 40 ہجری کا ماہ مبارک رمضان، یہ علی کے خانوادے میں ایک الگ نوعیت کا ماہ مبارک رمضان تھا۔ سب گھر والوں نے مولا کائنات کی بے چینی کو محسوس کیا۔ تاریخ کی کتب میں ملتا ہے کہ 13 ماہ مبارک رمضان تھی، روز جمعہ تھا، مولا کائنات جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ ایک مرتبہ خطبے کے دوران مولا کائنات نے توقف کیا، خطبے کے دوران مولا کائنات ٹھہرے، مولا حسین کی طرف ایک مرتبہ رخ کیا اور کہا، اے بیٹا حسین، آج رمضان مبارک کی کون سی تاریخ ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، بابا آج ماہ مبارک کی 13 تاریخ ہے۔ بس یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ مولا کائنات نے کہا کہ ہاں، اب اس مہینے کے 17 دن باقی رہ گئے ہیں، اور علی کی داڑھی خون سے رنگین ہونے والی ہے۔ گاہے بگاہے مولا کائنات کچھ ایسے جملے ادا کر رہے تھے کہ گھر والے محسوس کر رہے تھے کہ کوئی قیامت آنے والی ہے، غم کا پہاڑ ٹوٹنے والا ہے۔ مولا کا یہ طریقہ تھا، خصوصاً اس ماہ مبارک میں، کہ اپنے بچوں کے گھر، کبھی ایک بیٹے کے گھر، کبھی بیٹی کے گھر آپ افطار فرماتے، اور جب آپ کھانا کھاتے، جب آپ افطار کرتے، تو امام چند لقموں سے زیادہ نہ کھاتے، یعنی 3 یا 4 لقمے بس، اور اس کے بعد ہاتھ کو روک لیتے۔ جب بچے آپ سے اصرار کرتے کہ کھانا کھائیے، تھوڑا اور کھائیے، تو مولا یہ جواب دیتے کہ میں اپنے پروردگار سے اس حالت میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں کہ میرا پیٹ خالی ہو۔ یہ جملے سنتے تھے بچے اور بے چین ہو جاتے تھے کہ کس طرح کی بات کر رہے ہیں، کیا ہونے والا ہے۔ یہ ماہ مبارک گزرتا رہا، اور جب شب 19 قریب آئی، ایک روز تاریخ میں ملتا ہے کہ مولا کائنات مصلی پر موجود ہیں، اور یہ شب 19 کا واقعہ ہے۔ مصلی پر موجود ہے، تاریخ میں لکھا ہے کہ وہ رات مولا نے بڑی بے چینی میں گزاری۔ صحن میں مصلی بچھا ہوا ہے، مولا مضطرب ہیں، کبھی آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی نماز میں، عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ جب بیٹھے، امام حسن علیہ السلام یہ بے چینی دیکھ رہے ہیں۔ امام حسن علیہ السلام بابا کے مصلی کے قریب آئے، مولا کائنات بھی تشریف فرما ہے۔
امام حسن علیہ السلام بھی تشریف فرما ہیں. صحن میں مصلی بچھا ہوا ہے، رات کا وقت ہے، اندھیرا ہے. آسمان تلے باپ اور بیٹا ایک مرتبہ گفتگو شروع کی. ایک مرتبہ مولا کائنات نے امام حسن علیہ السلام سے فرمایا. اچھا، مولا کا یہ طریقہ تھا کہ امام حسن اور حسین علیہ السلام کی بہت زیادہ، ایک تو ہوتا ہے بیٹوں سے محبت، بیٹوں کو عزت دینا اور بیٹوں کی عزت کرنا. مولا کائنات امام حسن اور حسین علیہ السلام سے بے انتہا محبت تو کرتے ہی تھے، لیکن بہت ان کو عزت دیتے اور ان کی عزت کرتے. کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے کہ یہ فاطمہ الزہرا کی اولادیں ہیں، یہ حسن اور حسین فاطمہ کے بیٹے ہیں. امام حسن علیہ السلام کو بڑے احترام کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، بڑی شفقت کے ساتھ اپنے پاس بلایا اور ایک مرتبہ امام حسن علیہ السلام سے مخاطب ہوئے اور فرمایا، اے بیٹا حسن، میں نے رات کو آپ کے نانا کو خواب میں دیکھا. مجھے ایک اونگ آئی اور جب مجھے اونگ آئی، جب ہلکا سا نیند کا غلبہ ہوا، تو میں نے آپ کے نانا کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے خواب میں دیکھا. اور میں نے دیکھا کہ وہ میرے سامنے بڑی محبت اور شفقت سے مجھے دیکھ رہے ہیں. ایک مرتبہ میں نے ان سے بات کرنی شروع کی اور میں نے امت کی شکایت کی کہ یا رسول اللہ، آپ کی امت نے علی کو بہت تکلیف، بہت درد، بہت تکلیف دی. مولا کائنات کا صبر، مولا کائنات کا صبر کہ مولا فرماتے کہ میں نے ایسا صبر کیا، ایسے شخص کی مانند صبر کیا کہ جس کی آنکھ میں گویا کانٹا موجود ہو یا جس کی حلق میں کانٹا پھنسا ہوا ہو، ایسے شخص کی مانند میں نے صبر کیا ہے. اور معاویہ نے، ہمیں معلوم ہے ناظرین، معاویہ کو معلوم تھا کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا دل کس سے جلتا ہے، کس چیز سے سب سے زیادہ علی کو تکلیف ہوتی ہے. اور یہ معاویہ لعنت اللہ وہی کام کرتا تھا، وہی حرکتیں کرتا تھا کہ جس سے مولا کائنات کا دل جلے، مولا کائنات کو تکلیف پہنچے، مولا کائنات کو اذیت ہو. اس نے کوئی اذیت دینے میں، تکلیف دینے میں کسر نہیں چھوڑی. اور معاویہ تو ظاہر ہے کہ لعنت اللہ سردار اشقیاء اور دیگر لوگ بھی. مولا کائنات کا یہی ہمیں جو تاریخ ملتی ہے وہ یہی ملتی ہے نا کہ لوگوں کو مولا جب سلام کرتے تھے، اور یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب جناب سیدہ سلام اللہ علیہ حیات تھیں. جناب سیدہ سے شکایت کی کہ لوگ سلام کا جواب تک نہیں دیتے. سلام کرنا تو کجا، اگر ان کو سلام کیا جائے تو یہ لوگ سلام کا جواب تک نہیں دیتے. آپ دیکھیے، اس چیز کو اپنے اوپر رکھ کر دیکھیے کہ ہم اگر کسی سے بہت زیادہ، مولا وہ ہے جو محبت کرنے والا مولا ہے، جو شفیق مہربان مولا ہے، جو شفیق اور مہربان رحم کرنے والا امام ہے، جو امت کی بہتری چاہنے والا امام ہے، امت کی ہدایت کرنے والا امام ہے. ایک شفیق دل رکھتا ہے، شفقت کرتا ہے، شفقت سے پیش آتا ہے، محبت کرتا ہے، محبت سے پیش آتا ہے. لیکن مدینے والوں کا کیا انداز تھا کہ نہ مولا کو سلام کرتے اور نہ مولا کے سلام کا جواب دیتے. مولا کائنات اس بات سے بہت بے چین ہوتے، بہت پریشان ہوتے، بہت تکلیف ہوتی تھی مولا کائنات کو امت کے اس رویے سے، لوگوں کے اس رویے سے بہت اذیت ہوتی تھی. بس امام حسن علیہ السلام سے خواب بیان فرما رہے ہیں
کہ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں گفتگو کر رہا ہوں اور میں نے گویا لوگوں کی شکایت کی کہ لوگوں نے مجھے بہت تکلیف دی، مسلمانوں نے مجھے بہت تکلیف دی، اور واقعتاً مولا پر پڑھنے والے مصائب ایسے ہیں کہ اگر پہاڑوں پر بھی پڑتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ مولا کائنات ہی کی شخصیت تھی، مولا کائنات کی ہی ہستی تھی جو اتنا زیادہ پریشر جو ہے، جو پریشر میں رہے ہیں پورے وقت میں، اس پریشر میں سروائیو کیا اور اپنا کام کرتے رہے۔ صبر مولا کائنات ایکسٹریم پریشر میں جو پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دے، مولا نے برداشت کیا، صبر سے کام لیتے رہے اور دین کی نصرت اور دین کی خدمت کو نہیں چھوڑا، کبھی پیچھے نہیں ہٹے۔ جب ضرورت پڑی مولا نے آواز الہی پر، ضرورت دین پر، ضرورت اسلام پر لبیک کہا، آگے بڑھے، صبر کرتے رہے، برداشت کرتے رہے۔ جب عالم رویا میں مولا کائنات نے رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ شکایت کی کہ آپ کی امت نے مجھے بہت ستایا، اب آپ مجھے بتائیں کہ میں ان کے ساتھ کیا سلوک کروں۔ انسان پوچھتا ہے میں کیا کروں، میں کس طریقے سے اس کو برداشت کروں، کس طریقے سے میں اس کو ہینڈل کروں، یا رسول خدا مجھے بتائیے۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ کے نانا نے، امام حسن سے گفتگو ہو رہی ہے، آپ کے نانا نے مجھ سے کہا کہ اے علی، اس امت کے لیے بد دعا کرو، ان لوگوں کے لیے بد دعا کرو۔ چنانچہ میں نے عالم رویا میں، عالم خواب میں کہا بار الہ مجھے اس دنیا سے جلد اٹھا لے اور ان لوگوں پر اسے مسلط کر جو میری نسبت ان کے لیے بدترین ہو۔ مولا نے دعا کی کہ یہ لوگ شکر نعمت نہیں کر رہے، ان کو کیسا امام ملا ہوا ہے، اس چیز کو یہ ریئلائز نہیں کر رہے۔ انسان کے ہاتھ سے جب نعمت چھن جاتی ہے تب وہ ریئلائز کرتا ہے کہ اس کے پاس کیا نعمت موجود تھی۔ ایک مرتبہ جب رسول خدا نے عالم رویا میں مولا کائنات سے کہا کہ علی بد دعا کرو ان لوگوں کے لیے، بد دعا کرو ان لوگوں کے لیے جو تمہیں ستاتے ہیں، جو تمہیں اذیت دیتے ہیں، یہاں مولا کائنات نے خواب ہی کے عالم میں بد دعا دی کہ اے اللہ مجھے اس دنیا سے جلد اٹھا لے اور میری جگہ ایک ایسے شخص کو ان پر مسلط فرما جو میری نسبت ان کے لیے بدترین ہو۔ یہ خواب مولا حسن سے بیان فرمایا مولا کائنات نے۔ یہ تمام واقعات، افطار پر مولا کے جملے، مسجد میں خطبے کے دوران مولا کا جملہ، یہ اشارہ کہ جلد ہی میری داڑھی جو ہے، میری سفید داڑھی، مولا باقاعدگی سے خضاب لگایا کرتے تھے، لیکن اس ماہ مبارک رمضان میں مولا نے خضاب نہیں کیا داڑھی کو۔ کسی نے پوچھا تو آپ نے یہ جواب دیا کہ یہ داڑھی اب میرے خون سے رنگین ہوگی، اور دنیا والوں نے دیکھا کہ علی نے جو کہا وہ سچ ثابت ہوا۔ آج 19 کا دن ہے، ابھی شب ضربت گزری ہے۔ ناظرین، آج میں تھوڑا سے مولا کائنات کے فضائل، جو آج کی ہماری گفتگو ہوگی، جو بھی ہمارا پروگرام کا ٹائم انشاءاللہ گزرے گا، میرا ارادہ یہ ہے کہ انشاءاللہ میں مولا کے تھوڑے سے جو واقعات، جو آپ کے فیصلے آپ نے کیے اپنے زمانے میں، اور ایک آدھ واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گی، جو کہ کئی ان واقعات میں سے ایک واقعہ ہے جو مولا کے وارث علم انبیاء ہونے کا ثبوت ہے، کہ مولا علم غیب بھی رکھتے ہیں اور انبیاء کے علوم کے وارث ہیں۔ نبی خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلیفہ اور وصی وہ ہے جو علم میں، ہدایت میں، ہر کمال میں نبی کا خلیفہ ہے، نبی کا وصی ہے، ولی خدا ہے۔ وہ ولی جو انسانیت کو
ظلمت سے نکال کر عالم انوار تک لے جانے والا ہے. تو ایک تو مولا کے کچھ واقعات، ایک یا دو واقعات انشاءاللہ آج پروگرام میں، اور جو ہمارا ڈیلی کا طریقہ ہے کہ میں آپ کے سامنے دعا ماہ مبارک رمضان کی ایوری ڈے کی پیش کرتی ہوں. آج 19 ماہ مبارک رمضان کی دعا، اور تھوڑا سا میں کوشش کروں گی کہ اگر وقت ہوا تو مولا کا جو وہ خطبہ ہے کہ جس میں مولا نے متقی لوگوں کی جو پہچان بتائی ہے، وہ نشانیاں بتائی ہیں، طویل خطبہ ہے لیکن اس کا کچھ حصہ آپ کے سامنے پیش کروں گی. یہ دعا 19 ماہ مبارک رمضان کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم وفر فیہ حظی من برکاتہ. ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں. اللہم وفر فیہ حظی من برکاتہ. اللہ، یا اللہ، زیادہ کر میرے حصے کو اس مہینے کی برکتوں میں، یعنی اس مہینے کی جو برکتیں ہیں اس میں میرا حصہ زیادہ کر. وفر یعنی وافر مقدار میں مجھے اس مہینے کی برکتوں میں حصہ عطا فرما. وساہل سبیلی الی خیراتہ، اور آسان فرما دے میری راہ کو اس ماہ کی خیر کے لیے. ولا تحرمنی قبول حسناتہ، اور نہ محروم فرما مجھے اس کے نیک اعمال کی قبولیت سے. یعنی 3 چیزیں ہم مانگ رہے ہیں. نمبر 1، اے اللہ مجھے اس مہینے کی برکتوں میں زیادہ سے زیادہ حصہ عطا فرما. دوسری چیز جو ہم مانگ رہے ہیں کہ میرے لیے نیک اعمال کو، نیکیاں کرنے کو آسان بنا دے، سہل بنا دے، اور مجھے میرے جو تمام اعمال ہیں اس مہینے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یعنی مجھے محروم نہ کر دینا اس چیز سے کہ میرے اعمال جو ہیں تیری بارگاہ میں قبول ہوں، میرے اعمال اس ماہ کے قبول فرما. یا ہادین الی الحق المبین، اے ہادی، اے ہدایت کرنے والے حق مبین کی جانب. بے شک وہ ہدایت کرنے والا ہے. حق مبین یعنی واضح حق، کہ اس میں کوئی شک و شبہے کی کوئی گنجائش نہ ہو. اور وہ ہادی کہ جس نے ہمارے لیے 1,24,000 انبیاء کی صورت میں ہادی قرار دیے، ہدایت دینے والے قرار دیے، جو حق مبین کی طرف ہدایت کرتے ہیں. اور انبیاء کا جب سلسلہ اختتام کو پہنچا تو 12 امام قرار دیے حق مبین کی طرف ہدایت دینے کے لیے. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. حمد ہے اس پروردگار کے لیے کہ جس نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، اور اگر وہ ہدایت نہ کرتا تو ممکن نہیں تھا کہ ہم ہدایت پا جاتے. یا ہادین الی الحق المبین. پروردگار عالم ہمارے اعمال کو قبول فرمائے. پروردگار عالم اس مہینے میں جو اب دن کم باقی رہ گئے، ان دنوں میں ہمیں نیکیوں کی طرف راغب ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور آسان بنا دے نیکیوں کو. ناظرین، ایک جو دعا مجھے بہت اسٹرائک کی، مختلف دعائیں ہیں جو کہ ایک دم انسان کے بعض اوقات ذہن میں رہ جاتی ہیں. ایک دعا جو مستقل میرے ذہن میں، وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی، اور وہ دعا ہماری قبول ہو جائے. یقین کیجئے ناظرین، ہمارے لیے اس دنیا میں آخرت کو کمانا بہت آسان ہو جائے. جنت کی اعلیٰ منازل کو حاصل کرنا اور جہنم سے خود کو بچا لینا. وہ دعا مجھے نہیں یاد کس دن کی وہ دعا تھی، لیکن دعا بڑی خوبصورت تھی. کیا تھی کہ اے اللہ میرے دل میں نیکیوں کی محبت کو ڈال دے. دیکھیے، میں نے کل ایک جملہ عرض کیا تھا کہ ہمارا جو یہ مکتب ایک تشیع ہے، اس کی بنیاد، اس کی اساس محبت ہے. اہل بیت سے محبت، رسول سے محبت، رسول اور آپ کے اہل بیت اطہار سے محبت. اور یہ محبت وہ ہے کہ جو خود بخود نیکیوں کی طرف لے کر جاتی ہے.
یہ محبت وہ ہے کہ جو غلط راستے سے محفوظ رکھتی ہے، جہنم سے بچا لیتی ہے۔ ہم نے جو دعا مانگی کہ اے اللہ، اور جس چیز سے انسان کو محبت ہوتی ہے، جو چیز انسان پسند کرتا ہے، محبت جس چیز سے ہوتی ہے، انسان اس کی طرف راغب، خود بخود راغب ہوتا ہے۔ کوئی چیز مجھے اچھی نہیں لگتی، کسی چیز سے مجھے محبت نہیں ہے، کوئی مجھے اس سے لگاؤ نہیں ہے، کوئی کنیکشن نہیں ہے، تو میں وہ کام کرنے میں مجھے اپنے آپ کو زبردستی نفس کو راغب کرنا پڑے گا وہ کام کرنے کے لیے۔ لیکن اگر فرض کریں نماز، ایک نماز ہے کہ نماز سے محبت ہو جائے، نماز سے ایسا کنیکشن ڈیولپ ہو جائے کہ نماز سے محبت کرنے لگے بندہ مومن، تو اب نفس کو راضی نہیں کرنا پڑے گا کہ نماز کا وقت آ گیا اور اب نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، حی علی الصلاۃ، حیا جلدی کرو نماز کے لیے، حی علی الفلاح، فلاح کے لیے جلدی کرو، کامیابی کے لیے جلدی کرو، حی علی خیر العمل، بہترین عمل کے لیے جلدی کرو۔ یہ نفس کو راضی نہیں کرنا پڑے گا کہ نفس جو ہے وہ راضی ہو تو پھر نماز کے لیے آمادہ ہو، لیکن جب نماز سے محبت ہو جائے گی تو پھر انسان خود بخود منتظر ہوگا اوقات نماز کا۔ فجر پڑھ کے چکے گا تو ظہر کا منتظر ہوگا، ظہر پڑھ کے چکے گا عصر کے بعد مغرب کا منتظر ہوگا۔ اگر نماز سے محبت ہو جائے پھر خود کو گھسیٹنا نہیں پڑے گا، خود کو راضی نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ خود بخود قدم جا نماز کی طرف، خود بخود جس سے محبت ہوتی ہے اس کی طرف دل راغب ہوتا ہے، تمام اعضاء و جوارح، حواس خمسہ اس چیز کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہو جاتے ہیں جس سے محبت ہوتی ہے۔ یہ دعا یہی ہمیں کہہ رہی ہے کہ ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں، اے اللہ ہمیں نیکیوں کی طرف جو ہے، ہمیں نیکیوں سے محبت ہمارے دل میں ڈال دے، کہ ہمیں نیکیوں کی طرف دل کو راضی نہ کرنا پڑے، اپنے دل کو سمجھانا نہ پڑے، بلکہ خود بخود دل راغب ہو، خود بخود دل متوجہ ہو نیکی کی جانب۔ اور دوسری دعا کیا تھی کہ اے اللہ مجھے جو محرمات ہیں، یعنی جو حرام چیزیں ہیں، جو تیری معصیت کے کام ہیں، جو فسق و فجور ہے، اس سے میرے دل کو متنفر کر دے۔ جس چیز سے انسان متنفر ہوتا ہے اس کی طرف کبھی بھی اس کا دل نہیں چاہتا وہ چیز کرنے کو، دل راغب ہی نہیں ہوتا اس چیز کی طرف۔ یہ جو اولیاء الہی ہوتے ہیں، ان کا طریقہ، ان کا گناہ کی طرف ایک وہ کیفیت ہوتی ہے کہ گناہ کے اندر اٹریکشن موجود ہے، کہ گناہ میں ایک لذت محسوس ہو رہی ہے، گناہ کی محبت یا گناہ کی طرف رغبت ابھی دل میں باقی ہے، تو انسان کو صبر کر کے خود کو روکنا پڑتا ہے گناہ سے۔ اور ایک وہ وقت ہوتا ہے جو اولیاء کرام کا ہوتا ہے، اولیاء اللہ کا مقام ہوتا ہے، کہ ان کے دل میں گناہ سے نفرت ہوتی ہے، تو گناہ کے اندر انہیں کوئی لذت محسوس نہیں ہوتی، وہ نفرت کرتے ہیں گناہ سے، گناہ کی طرف راغب نہیں ہوتے، بلکہ اتنا نفرت ہوتی ہے کہ گناہ کی طرف دیکھتے نہیں ہیں، توجہ نہیں کرتے۔ تو اگر یہ مقام آ جائے ہمارے پاس کہ ہم نیکیوں سے محبت کرنے لگیں اور گناہوں سے متنفر ہو جائیں، تو میں سمجھتی ہوں یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اگر یہ دعا ہماری پروردگار عالم، ہماری تمام مومنین مومنات کی، انشاءاللہ ہمارے بچوں کے حوالے سے یہ دعا، ہمارے حوالے سے یہ دعا انشاءاللہ قبول فرمائے، ہمارے پیاروں کے حوالے سے یہ دعا انشاءاللہ قبول فرمائے، تو یقیناً کامیابی کوئی شک نہیں ہے کہ ہم واقعی فلاح حاصل کر سکیں، واقعی فوز عظیم حاصل کر سکیں، واقعی اعلیٰ علیین میں اپنا نام درج کروا سکیں، واقعی جنت الفردوس تک پہنچ سکیں، واقعی جوار معصومین میں اہل بیت اطہار علیہم السلام کے پڑوس میں ہمیں جنت میں جگہ نصیب ہو، اگر یہ دعا ہماری قبول ہو گئی انشاءاللہ۔ تو ناظرین، یہ تو تھی آج کی دعا۔ اب جو میں آپ کے سامنے واقعہ، ایک چھوٹا سا مولا کائنات کا جو واقعہ انٹرسٹنگ ہے، اور اسپیشلی بچوں کو ہم یہ سنا سکتے ہیں، انٹرسٹنگ یہ واقعات ہوتے ہیں کہ ایک مرتبہ 3 لوگ مولا کائنات کے پاس آئے، ان میں جھگڑا ہو رہا تھا، ان کے پاس 3 لوگ تھے اور ان کے پاس 17 اونٹ تھے، 17 کیملز، اور ان میں سے ایک شخص کا حصہ جو تھا وہ half of all those camels، ایک شخص کا حصہ 1/3 of those camels، اور ایک شخص کا حصہ جو تھا 1/6، یعنی 1/6 حصہ، یعنی چھٹا حصہ،
ایک کا آدھا حصہ اور ایک کا 1/3 حصہ، اور 17 اونٹ تھے۔ اب آپ میتھس والے جو میتھس کے شوقین ہیں، اسپیشلی بچوں کو یہ چیز بڑی انٹرسٹنگ لگی کہ مولا نے اس کو کیسے سالو کیا۔ اور یہ لوگ یہ نہیں چاہ رہے تھے کہ اونٹوں کو جو ہے کاٹا جائے، مطلب وہ یہ نہیں چاہ رہے تھے کہ ان کو یہ چاہیے تھا کہ اونٹ سلامت ہمارے پاس آ جائیں، اور ان کو یعنی ہمیں ورنہ کاٹ کے تو حصے بکرے کرنا بہت آسان ہے، وہ یہ نہیں چاہ رہے تھے کہ اونٹ کو کاٹا جائے۔ تو آپس میں جھگڑ رہے تھے، پھر ان کو خیال آیا کہ مولا کائنات کے پاس چلتے ہیں، وہ ہمارے اس مسئلے کو یقیناً حل کر دیں گے۔ مولا کائنات کی خدمت میں آئے، اپنا مسئلہ پیش کیا کہ ہمارے پاس 17 اونٹ ہیں، ہمیں سے ایک شخص کا حصہ، اس میں سے آدھے اونٹ اس کے ہیں، دوسرے کا حصہ 1/3، تیسرے کا حصہ 1/6، 1/6، تو آپ ہماری مدد کیجئے۔ مولا کائنات مسکرائے اور کہا کہ اگر تم اجازت دو تو میں اپنی طرف سے ایک اونٹ تمہارے اونٹوں میں شامل کر دوں۔ تو ان لوگوں نے کہا جی مولا بالکل اجازت، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مولا نے اپنا ایک اونٹ ان 17 اونٹوں میں شامل کیا۔ اب 17 اونٹ اور ایک اونٹ مل کے ہو گئے 18 اونٹ۔ 18 اونٹوں میں سے مولا نے آدھے جس کے بنتے تھے 9 اونٹ اس کو دیے، یعنی آدھا جس کا حصہ بنتا تھا 9 اونٹ اس کے حوالے کیے۔ 1/3 جس کا حصہ بنتا تھا 6 اونٹ اس کے حوالے کیے، اور پھر جس کا 1/6 حصہ بنتا تھا یعنی 2 اونٹ اس کے حوالے کیے۔ اس طریقے سے مولا نے اس ریڈل کو، اس مسئلے کو جو ہے وہ سالو کیا۔ اچھا، ایک اور واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ مولا یہ جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گی، یہ ہمیں بہار الانوار میں یہ واقعہ ملتا ہے۔ بہت یہ میں نے کہا نا کہ مولا یہ اس چیز کی نشاندہی، اور ایسے کئی واقعات ہیں، ان میں سے ایک واقعہ بہار الانوار میں یہ ہمیں کشف الیقین کے حوالے سے یہ واقعہ ملتا ہے، اور اسے سعید بن عاص اس کے راوی ہیں کہ سعید بن عاص کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ہمراہ تھا۔ جب آپ کوفہ شہر سے نکلے اور مقام نخیلہ کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں ہمیں 50 یہودی ملے، اور ان یہودیوں نے آپ کو دیکھتے ہی پوچھا کیا آپ علی ابن ابی طالب ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں ہوں۔ وہ کہنے لگے ہم نے آسمانی کتاب میں پڑھ رکھا ہے کہ اس زمین میں ایک ایسا پتھر چھپا ہوا ہے جس پر 6 انبیاء کے نام درج ہیں۔ ہم نے تو بہت کوشش کی، مولا کائنات اپنے ایک صحابی سعید بن عاص کے ساتھ نخیلہ کی جانب جا رہے، راستے میں 50 یہودی ملے۔ 50 یہودی نے پوچھا کیا آپ علی ابن ابی طالب ہیں؟ مولا نے کہا کہ ہاں میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ کہا کہ ہم نے پڑھ رکھا ہے کہ اس سرزمین میں ایک ایسا پتھر ہے جس پر 6 انبیاء کے نام جو ہیں وہ درج ہیں۔ اچھا، جو پچھلا واقعہ میں نے بتایا تھا اس میں اگر آپ کیلکولیشن کریں تو اس میں 9 اونٹ ایک کو مل گئے، 6 اونٹ ایک کو مل گئے، اور 2 اونٹ ایک کو مل گئے، تو 9 + 6 + 2 = 15، 9 اور 6 15، 15 اور 2 17، اور مولا کائنات نے اپنا اونٹ جو ہے اپنے پاس واپس لے لیا، یعنی 17 اونٹ ان کے ڈیوائڈ بھی ہو گئے، یعنی ان کو پورا حصہ ملا، 9 اونٹ، 6 اونٹ اور 2 اونٹ، اور مولا کائنات کا یعنی 17 ہی اونٹ ان کا جو ہے حصہ ان کو جو ریکوائرڈ حصہ تھا اس طریقے سے مولا نے ڈیوائڈ کر دیا، اور وہ اونٹ 18واں جو آپ نے ایڈ کیا تھا اس ایڈیشن کو واپس لے لیا۔ اچھا، تو ان یہودیوں نے کہا کہ اس پر 6 انبیاء کے نام درج ہیں۔ ہم نے بہت کوشش کی، تلاش کرتے کرتے ہم تھک گئے، اتنا بڑا صحرا ہے، اس میں کوئی یہ ڈھونڈنا آسان تھوڑی ہے کہ وہ پتھر کہاں ہے کہ جس پر 6 انبیاء کے نام درج ہیں، اور اگر آپ واجب الاطاعت امام ہیں اور واقعی نبی کے جانشین ہیں تو ہمیں پتھر تلاش کر دیں، ہم سب کے سب مسلمان ہو جائیں گے۔ جناب علی مرتضیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا میرے ساتھ چلو۔ اچھا، یہاں پر ناظرین آپ سورہ عنکبوت کی جب آیتیں پڑھیں گے، میں تھوڑا سا آف ٹاپک، اب ٹائم ہمارے پاس بہت کم رہ گیا ہے،
لیکن جب سورہ عنکبوت کی آپ آیتیں پڑھیں گے تو اس میں یہ ایک تذکرہ آئے گا کہ کبھی بھی نبی نے یہ آیا کہ یہ لوگ معجزے مانگتے ہیں، لیکن میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ ایسا نہیں ہوا کہ یعنی آن ڈیمانڈ کوئی بادیچہ اطفال نہیں تھا نبی کا، جو ایک آپ کا جو درسگاہ تھی، اٹ واز ناٹ لائک کوئی میجک شو نہیں تھا کہ کوئی معجزہ طلب کرے اور معجزہ نبی دکھا دیں، مگر جہاں یہ امید ہوتی تھی اور یقین ہوتا تھا پروردگار عالم کا علم ظاہر ہے اور علم رسول، علم نبی، یہاں علم امام، اور یہودیوں کا یہ دعویٰ کہ یہ انسان معجزے کے بعد جو ہے ایمان لے آئے گا، تو اس وقت معجزہ رسول اللہ کی ذات سے بھی صادر ہوئے اور معجزات جو ہیں ائمہ اطہار کی ذوات مقدسہ کے سے بھی صادر ہوئے، معجزہ یا کرامات۔ تو امام نے کہا، جب انہوں نے کہا کہ ہم سب کے سب مسلمان ہو جائیں گے، امام نے کہا اچھا میرے ساتھ چلو۔ اس کے بعد آپ آگے آگے چلے اور وہ 50 لوگ آپ کے پیچھے پیچھے، بالآخر ایک صحرا کے آپ ایک حصے میں آئے، یہاں اونچے نیچے ریت کے ٹیلے تھے، ہر طرف ریت ہی ریت تھی۔ آپ ایک ٹیلے پر جا کر کھڑے ہوئے اور بآواز بلند فرمایا، ایھا الریح، اے ہوا، تجھے خدا کے اسم اعظم کا واسطہ اس چٹان کی ریت کو اڑا دے، بحق اسم اللہ الاعظم۔ راوی کا بیان ہے کہ ابھی آپ کے دعائیہ کلمات ختم بھی نہیں ہونے پائے تھے کہ گویا ہوا چلی اور ریت اڑنے لگی، اور دیکھا کہ ایک پتھریلی چٹان اس ریت کے نیچے سے برآمد ہوئی۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام نے چٹان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ جس پتھر کی اے یہودیوں تم کو تلاش تھی، یہ وہ چٹان ہے۔ یہودی آگے بڑھے اور کہا کہ یہ وہ چٹان ہے، تو اس پہ تو ہمیں وہ انبیاء کے نام نظر نہیں آ رہے۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ حضرت اس پتھر پہ تو ہمیں کوئی نام لکھے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ امام نے فرمایا وہ نام اس پتھر کی دوسری جانب لکھے ہوئے ہیں۔ وہ 50 لوگ مل کر اس پتھر کو اپنی جگہ سے ہٹائیں گے، گویا کہ پتھر یوں رکھا ہے، پتھر کے نیچے باٹم پہ وہ نام لکھے ہوئے ہیں۔ ان 50 لوگوں نے اس چٹان کو، چٹان نما پتھر کو، بڑے سے اس کو راک کو یا پتھر کو ہلانے کی کوشش کی، وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلی، یہاں تک کہ اور لوگ بھی آئے، شامل ہوئے اور اس کو ہلانے کی کوشش کی اور وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلی۔ جب مولا کائنات نے لوگوں کی حالت زار دیکھی تو کہا کہ تم لوگ ذرا اب یہ فاتح خیبر آگے بڑھے، قاتل مرحب و انتر آگے بڑھے، وہ آگے بڑھے کہ جنہوں نے در خیبر کو اپنے ایک ہاتھ پر اور ایک ہاتھ کی بھی 2 انگلیوں پر بلند کیا، وہ در کہ جس کو 70 لوگ کھولا کرتے تھے اور بند کیا کرتے تھے۔ مولا کائنات نے لوگوں کو ہٹایا اور کہا کہ ہٹو۔ جب لوگ چٹان کے قریب سے ہٹے تو آپ اس چٹان کے پاس جا کر بیٹھے اور انگلیوں سے، جیسے ہوتا ہے نا کوئی چیز انگلیوں سے یوں کر کے ہٹا دیتا ہے، انگلیوں سے پکڑ کر چٹان کو الٹ دیا۔ جب چٹان الٹی تو اس پر خط جلی سے حضرت آدم اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ اور رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء مبارک جو ہیں وہ کندہ تھے، لکھے ہوئے تھے۔ جب ان لوگوں نے ان اسماء کی زیارت کی تو فوراً کلمہ شہادت پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ وانت امیر المومنین، یعنی آپ امیر المومنین ہیں، وسید الوصیین وحجت اللہ فی ارضہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں، اور آپ امیر المومنین ہیں، سید الوصیین ہیں اور حجت خدا ہیں، حجت اللہ ہیں۔ قرآن باغ علم ہے اور باغباں علی، قرآن باغ علم ہے اور باغباں علی، روشن جو مثل شمس ہے وہ آسماں علی، قرآن ہے کلام خدا ترجمہ علی، قرآن ہے کلام خدا ترجمہ علی، قرآن بے زبان ہے اس کی زباں علی۔ یہ بھی ہے نور علم کی تنویر کی قسم، یہ بھی ہے نور علم کی تنویر کی قسم، وہ بھی ہے پاک آیت تطہیر کی قسم۔ ناظرین، مولا کائنات کے اور دیگر بہت سارے معجزات اور آپ کے فرمودات اور خود نہج البلاغہ آپ کا ایک معجزہ ہے اور آپ کی فصاحت اور بلاغت کا ایک نمونہ ہے،
اور اس میں ناظرین تھوڑا سا ٹائم رہ گیا اور میں چاہ رہی تھی کہ اس کو آپ کے سامنے پیش کروں، اور میں پیش کروں گی، تھوڑا سا ہے ہمارے پاس ٹائم۔ مولا کائنات کے ایک عابد اور زاہد صحابی تھے جن کا نام تھا حمام۔ ایک دن مولا سے عرض کرنے لگے کہ حضور مجھ سے متقین کی صفات بیان فرمائیے، اور اتنا کلیئر بیان فرمائیے کہ گویا میں ان کو دیکھ رہا ہوں، اتنی کلیئرلی بیان فرمائیے کہ گویا میں ان کو دیکھ رہا ہوں۔ آپ نے محسوس ایسا ہوا کہ گویا جواب سے گریز کیا اور مختصراً جواب دیا کہ اے حمام، اللہ سے ڈرو اور نیک عمل کرو کہ اللہ تقوی اور حسن عمل والوں کو دوست رکھتا ہے۔ بس مولا نے اتنا جواب دیا، اللہ سے ڈرو، نیک عمل کرو، کیونکہ اللہ تقوی اور حسن عمل والوں کو پسند کرتا ہے، دوست رکھتا ہے۔ حمام جو ہے وہ اس مختصر جواب سے گویا مطمئن نہیں ہوئے اور فرمایا کہ مولا تھوڑا اور بیان کیجئے، تفصیل بیان کیجئے۔ گویا حمام کا سوال تھا ایسے جیسے میں ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ ایک مرتبہ مولا کائنات نے بیان شروع فرمایا، اور جب مولا نے یہ پورا خطبہ طویل ہے، جب یہ پورا بیان کر چکے، مولا دیکھ رہے تھے، مولا علم غیب رکھتے ہیں، جانتے تھے کہ حمام جو ہیں، یعنی یہ جو صحابی جو سوال کر رہے ہیں، یہ جواب کی تاب نہیں لا سکیں گے، برداشت نہیں کر سکیں گے۔ اور جب مولا کا کلام، آپ کا بیان اختتام پر پہنچا تو آپ کے صحابی حمام، انہوں نے ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے، اور معلوم ہوا کہ آپ کی روح قفس انصری سے پرواز کر چکی تھی۔ ناظرین، مولا کائنات نے بیان کچھ اس طرح شروع فرمایا، اما بعد پروردگار نے تمام مخلوقات کو اس عالم میں پیدا کیا ہے کہ وہ ان کی اطاعت سے مستغنی ہے۔ اللہ کو ہماری اطاعت کی ابتدا اس سے کی کہ جو تقوی ہے، یہ پرہیزگاری ہے، یہ عبادت ہے، یہ نیک اعمال ہے، یہ اعمال صالح ہیں، یہ تمہارا ایمان ہے، اس کی خدا کو ضرورت نہیں ہے۔ وہ مخلوقات کی اطاعت سے مستغنی ہے، ان کی نافرمانی سے محفوظ ہے۔ اگر کوئی مخلوقات نافرمانی کرتی ہیں، پروردگار عالم کو اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا، نہ اسے کسی نافرمان کی معصیت نقصان پہنچا سکتی ہے، نہ کسی اطاعت گزار کی اطاعت گزاری اسے فائدہ پہنچا سکتی ہے۔ اس نے سب کی معیشت کو تقسیم کر دیا، سب کی دنیا میں ایک منزل قرار دی۔ اب مولا متقی افراد کی بیان کی جانب آئے۔ اس دنیا میں متقی افراد وہ ہیں جو صاحبان فضائل و کمالات ہوتے ہیں، جو صاحبان فضائل و کمالات ہوتے ہیں۔ ان کی گفتگو حق و ثواب بات کرتے ہیں، صرف حق کی بات کرتے ہیں۔ ان کا لباس معتدل ہوتا ہے، ان کی گفتگو کی طرف اشارہ، ان کی گفتگو حق، ان کا لباس معتدل ہوتا ہے، یعنی اعتدال پسندی، ماڈریٹ۔ اب اس پہ بہت بات ہو سکتی ہے۔ ان کی رفتار حتیٰ کہ وہ چلتے بھی ہیں تو متواضع ہوتی ہے، یعنی وہ ان کی چال میں بھی کہیں غرور اور تکبر نظر نہیں آتا، تواضع نظر آتی ہے، منکسر المزاجی نظر آتی ہے۔ ان کی زبان حق گو ہوتی ہے، حق کے سوائے کوئی کلام نہیں کرتے۔ ان کا لباس، اب یہ مولا گویا حمام نے ایک ریکویسٹ کی نا، ایسا کہ میں جیسے دیکھ رہا ہوں، تو اب متقی ایک فرد جو ہے، واقعی صاحب تقوی جو ہے، وہ دکھنا کیسا چاہے، اس کا لباس معتدل ہو، اس کی زبان جو ہے حق گو ہو، اور اس کی چال متواضع ہو۔ جب وہ چلے تو اس کی چال میں تواضع اور منکسر المزاجی نظر آئے۔ جن چیزوں کو پروردگار نے حرام قرار دے دیا ہے، ان سے وہ اپنی نظروں کو نیچا رکھتے ہیں۔ میں نے کہا نا، متنفر ہوتا ہے ایک صاحبان تقوی جو ہے، وہ اللہ کے محرمات سے متنفر ہوتے ہیں، ان سے اپنی نگاہوں کو بھی دور دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، ان سے وہ اپنی نظروں کو نیچا رکھتے ہیں۔
اور اپنے کانوں کو ان علوم کے لیے وقف رکھتے ہیں جو فائدہ پہنچانے والے ہیں. حرام کی طرف دیکھتے نہیں ہیں، نگاہوں کو نیچے رکھتے ہیں. ان علوم، کان سے سنتے کیا ہے؟ زبان سے حق کہتے ہیں. کان سے کیا سنتے ہیں؟ وہ علوم کہ جو فائدہ پہنچانے والے ہیں. یہ بھی ناظرین جب ہم علم کے حوالے سے بات کریں نا، کہ ہم دعا کریں پروردگار عالم سے، ہم ہر چیز کو اسپیسیفائی کر کے دعا مانگیں. جب ہم رب زدنی علما کہیں تو دل میں یہ ہو کہ ایسا علم جو منافع بخش ہو، جس میں منفعت ہو، فائدہ ہو. اللہم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا. یہ معصومین علیہ السلام کی طرف سے جو ظہر کی تعقیبات میں ہمیں رزق جو ہم مانگ رہے ہیں، اس میں رزق علم جو مانگا تو علما نافعا، ایسا علم جو منافع بخش ہو، جو منفعت بخش ہو. ان علوم کے لیے اپنے کانوں کو، سماعتوں کو وقف کرتے ہیں جو فائدہ پہنچانے والے ہیں. ان کے نفوذ بلا و آزمائش میں بھی ایسے ہی رہتے ہیں جیسے آرام و استراحت میں، یعنی ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی. جو ہم نے سورہ حدید کی آیت ایک مرتبہ آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب انہیں خوشی ملتی ہے تو یہ ہائپر ایکسائٹ نہیں ہو جاتے، بہت زیادہ ایکسائٹ نہیں ہو جاتے، اور جب کوئی غم ملتا ہے، کوئی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی نعمت ان سے لے لیتا ہے، لِكَيْ لَا تَعْسَوْا عَلَى مَا فَعَتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا أَتَاكُمْ. کوئی غم ملتا ہے تو یہ اس سے بہت پریشان نہیں ہو جاتے، اور کچھ عطا کر دیتا ہے پروردگار تو یہ بہت زیادہ خوشی کا، ایکسٹرا آرڈینری ہیپینس کا اظہار ہے. خوش ہوتا ہے انسان، شکر ادا کرتا ہے، لیکن ایک ہوتا ہے کہ انسان خوشی میں آپے سے باہر ہو جائے. تو یہ لوگ جب ان پہ آزمائش اور بلا کا مقام ہوتا ہے، جب ان پہ سختی اور مشکل کا وقت ہوتا ہے، اس وقت ان کی کیفیت دیکھی جائے. اب دیکھ رہے ہیں نا کہ حمام نے کہا مولا ایسا بتائیے کہ گویا میں دیکھ رہا ہوں. اب ایک ایسا شخص کہ جس پر کوئی پریشانی آئے اس وقت بھی وہ ویسا ہی بیہیو کر رہا ہے، ویسا ہی وہ اسٹیبل ہے، ویسا ہی وہ جسے کہتے ہیں ان کنٹرول آف ہز سیلف ہے، جیسا کہ آرام اور استراحت کے موقع میں پرسکون ہوتا ہے. یعنی اس کے اندر بہت اتار چڑھاؤ نہیں آتے کہ غم آیا تو ایک دم ڈاؤن ہو گیا، غصہ آیا تو ایک دم اسپائک ایکسائٹ ہو گیا، خوشی ملی تو کبھی بہت زیادہ خوش ہو گیا، آپے سے باہر ہو گیا. نہیں، ایک اسٹیبل ان کا جو موڈ کا یا ان کا جو ریاکشن کرو ہوتا ہے وہ ایک اسٹیٹک، ایک پلیٹو لیول پہ رہتا ہے. ان کو مشکل میں دیکھیں تو بھی ایسے ہی نظر آئیں گے. کوئی اندازہ نہیں کر سکتا کہ آیا یہ کوئی مشکل سے گزر رہے ہیں یا یہ ان کا آرام و استراحت کا کوئی ان کو پریشانی نہیں ہے. بیکاز there is no change in their disposition in any of these two conditions. یہ ہمیں ناظرین اس لیے یہ بیان کر رہے ہو، سب سے پہلے میں اور ہم سب انشاءاللہ سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اہل تقویٰ، اگر ہم واقعی اہل تقویٰ میں، اگر واقعی ان گولز اور ٹارگٹس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں جنت فردوس ملے، جنت میں اعلیٰ مقامات ملے، تو ہمیں کیا کرنا ہوگا. اگر پروردگار نے ہر شخص کی حیات کی مدت مقرر نہ کر دی ہوتی تو ان کی روحیں ان کے جسم میں پلک جھپکنے کے برابر بھی نہیں ٹھہر سکتی تھیں. دنیا سے انہیں کوئی لگاؤ نہیں ہے. اگر انہیں ثواب کا شوق ہے اور عذاب کا خوف. خالق ان کی نگاہ میں، یہ بہت خوبصورت جملہ، ساری جملے خوبصورت ہیں. بات یہ ہے کہ جس چیز کو ہم تھوڑا سمجھ لیتے ہیں وہ ہمیں بہت خوبصورت چیز لگنے لگتی ہے، لیکن مولا کائنات کا ہر جملہ اپنے اندر صاحبان معرفت کے لیے خوبصورتی اور حسن و جمال رکھتا ہے، فصاحت و بلاغت لگتا ہے، عقل حیران ہو جائے واقعتاً. خالق ان کی نگاہ میں اس قدر عظیم ہے کہ ساری دنیا ان کی نگاہوں میں گر گئی، ساری دنیا، نو ایکسیپشن، نو ایکسیپشن. خالق اتنا عظمت والا ہے، انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو ان کی زندگی میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ از دا ٹاپ پرائرٹی اینڈ ہائیسٹ پرائرٹی، اس کے علاوہ تمام چیزیں ان کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں رکھتی. خالق ان کی نگاہ میں اس قدر عظیم ہے کہ ساری دنیا
نگاہوں سے گر گئی ہے، خوبصورت نگاہوں سے گر جانا یعنی کوئی ویلیو نہ ہونا. جنت ان کی نگاہ کے سامنے اس طرح ہے جیسے یہ اس کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، لذت حاصل کر رہے ہیں. گویا ایسا ہے جنت کا ان کا یقین ایسا ہے، ان کی نگاہوں میں جسے کہتے ہیں نا کہ عالم شہود میں ہے، یہ جنت کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. ایسا ہی ہے جنت کے میرے سامنے جنت ہے اور گویا میں اس کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہی ہوں. اور جہنم کو اس طرح دیکھ رہے ہیں کہ جیسے عذاب کو محسوس کر رہے ہیں. گویا جہنم کی گرمی کو، اس کے شعلوں کے بھڑکنے کو، اس آگ کی سرخی کو، اس کی تپش کو گویا یہ محسوس کر رہے ہیں. وہ حق الیقین کی کیفیت میں ہے. جنت ان کی نگاہ کے سامنے اس طرح ہے جیسے اس کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے، اور جہنم کو اس طرح دیکھ رہے ہیں کہ گویا اس کے عذاب کو محسوس کر رہے ہیں. ان کے دل نیکیوں کے خزانے ہیں، کہ دل نیکیوں کے خزانے ہیں. پروردگار عالم ہم سب کے دلوں کو نیکیوں کا خزانہ قرار دے. یہ دل، یہ قلب جو ہوتا ہے نا، اٹ از دا سیٹ آف آل ایکشن. سارے ایکشن جو ہوتے ہیں نا، ہماری آؤٹ ورڈ جو پرسنالٹی ہوتی ہے، وٹ ایور وی آر ڈوئنگ، دا سیٹ آف ایوری ایکشن از آر ہارٹ. ہمارا قلب ہے، اور ان کا دل نیکیوں کا خزانہ ہے. لہٰذا ان کی اعضاء و جوارح سے، ان کی زبان سے صرف نیکیاں ہی نیکیاں برآمد ہوتی ہیں، اور ان سے شر کا کوئی خطرہ نہیں، کیونکہ ان کا دل نیکیوں کا خزانہ ہے، ٹریجر ہے نیکیوں کا. لہٰذا کوئی شر، ان سے کوئی خطرہ نہیں ہوتا کہ یہ کبھی کسی کے ساتھ برائی کریں گے یا کسی کو کوئی نقصان پہنچائیں گے. مولا کائنات کا دل بھی نیکیوں کا ایسا ہی خزانہ تھا. مولا کائنات سے کبھی کسی کو، آپ کے دشمن کو بھی شر کی امید نہیں تھی، شر کا خطرہ نہیں تھا. مولا کائنات تو وہ کہ اپنے دشمن کو بھی جب کس کے اس کو ابن ملجم ملعون کو باندھا گیا تو مولا نے کہا کہ اس کو اذیت ہو رہی ہوگی، اس کی رسیوں کو ڈھیلا کر دو، یہ بھوکا پیاسا ہے، اس کو دودھ پینے کو دو. جو اپنے قاتل کے لیے بھی کوئی خطرے کی وجہ نہ ہو، جس کے قاتل کو بھی اس سے کوئی خطرہ نہ ہو. مومن وہ ہے، نہ زبان سے خطرہ ہو، نہ غیبت سے خطرہ ہو، نہ ہاتھ سے خطرہ ہو. یعنی صاحبان تقویٰ وہ ہیں کہ جن کے دل نیکیوں کے خزانے ہیں، وہ صرف نیکی کرتے ہیں، نیکی ہی چاہتے ہیں، نیک ہی چاہتے ہیں لوگوں کا، اور کسی کو ان سے کوئی برائی کی توقع نہیں ہوتی، نہ کوئی خطرہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ کبھی کسی کے ساتھ کوئی برائی نہیں کرتے. ان کے جسم نحیف اور لاغر ہیں، کہ جسم کمزور ہیں، اور ان کی ضروریات نہایت درجہ مختصر، یعنی ان کی جو نیڈز ہیں بہت مختصر ہیں. ایسا نہیں ہے مجھے یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے، نہیں، بیسک نیڈز، بہت زیادہ ضرورت کا ایک لسٹ نہیں ہے. جسم لاغر ہے، نحیف ہے، ضروریات بہت مختصر ہیں، نہایت درجے مختصر، انتہائی مختصر ضروریات. ان کے نفوذ بھی طیب و طاہر ہیں. ناظرین، یہاں پر میں یہ نہج البلاغہ سے جو میں خطبہ حمام، اور آپ چاہیں تو خود بھی پڑھ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ اگر موقع ملا تو انشاءاللہ ضرور اور اس کو فردر ہم پڑھیں گے، آپ کے سامنے پیش کروں گی انشاءاللہ. اور موقع لگے تو آپ خود اس کو پڑھ سکتے ہیں. 193 نمبر ہے، ہو سکتا ہے نمبر ایک آگے پیچھے ہو الگ الگ کتابوں میں، لیکن 193 کے آس پاس یہ خطبہ ہے، خطبہ حمام کے نام سے نہج البلاغہ میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب کا. اور ناظرین، اب پروگرام کے اختتام میں مصائب مولا کا بیان. زخمی ہوئے جو ہے در صفدر نماز میں،
زخمی ہوئے جو حیدر صفدر نماز میں، شمشیر ظلم چل گئی سر پر نماز میں، گلگو ہوئی جبین منور نماز میں، سرتا قدم لہو سے ہوئے تر نماز میں، صدمہ ہوا یہ سن کے صغیر و کبیر کو، صدمہ ہوا یہ سن کے صغیر و کبیر کو، زخمی کیا نماز میں کل کے امیر کو۔ اور تصویر تھی علی کی جو بالائے آسماں، تصویر تھی علی کی جو بالائے آسماں، زخمی ہوئے سحر کو علی ولی وہاں، تصویر کی جبیں سے لہو تھا وہاں رواں، یہ کہہ کے قدسیوں نے دمے صبح کی فغاں، دانائے سر غیب یہ کیسا غضب ہوا، دانائے سر غیب یہ کیسا غضب ہوا، جبریل بولے قتل امیر عرب ہوا، مسجد میں آئے شبر و شبیر نوحگر، اس حال سے علی ولی آئے وا نظر، سرتا قدم تھا جس میں مبارک لہو میں تر، اور لپٹے گلے سے دوڑ کے کہہ کے پدر پدر، دامن سے دونوں خون جبیں پوچھتے رہے، گرد ان کے منہ کی خود شہیدی پہنچتے رہے، دامن سے دونوں خون جبیں پہنچتے رہے، گرد ان کے منہ کی خود شہیدی پہنچتے رہے، تھے دم بدم زیادہ نبی زادیوں کے بین، تھمتا نہیں تھا خون سرے شاہ مشرقین، باشندگان یثرب و بطحا کو تھا نہ چین، چھپ چھپ کے روتے پھرتے تھے ہر سو حسن حسین کی آہ دل کو تھام کے نزدیک جو گیا، رنگے جناب شیر خدا سبز ہو گیا، اور لو مومنو امام کی رحلت قریب ہے، ہنگام حشر وقت قیامت قریب ہے، آقا کی تم غلاموں سے رخصت قریب ہے، اور باغ جہاں بعید ہے جنت قریب ہے، اور صدمے سے انس و جن و ملک جان کھوئیں گے، صدمے سے انس و جن و ملک جان کھوئیں گے، آقا ہمارے مر گئے یہ کہہ کے روئیں گے۔ اللہم لعن قتلۃ امیر المؤمنین علیہ السلام، اللہم لعن قتلۃ امیر المؤمنین، اللہم لعن قتلۃ امیر المؤمنین، وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔